بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، اسلامی اسکالر، صوفیہ اکرام اور تاریخی شخصیات کی معلوماتی سیریز کی آج کی ویڈیو میں ہم سیدہ نفیسہ کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ سیدہ نفیسہ، جسے نفیسہ بنت الحسن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک قابل احترام اسلامی اسکالر، ولی اور روحانی شخصیت تھی جو 8ویں اور 9ویں صدی میں رہتی تھی۔ وہ 762 عیسوی 145 ہجری میں موجودہ سعودی عرب کے مقدس شہر مکہ میں پیدا ہوئی۔ سیدہ نفیسہ ایک معزز نسب سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنے نواسے حسن بن علی کے ذریعے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست اولاد سے تھی، جس نے انہیں اہل بیت پیغمبر کے خاندان کو رکن بنایا۔ ان کے والد الحسن النور زید ابن الحسن ابن علی کے بیٹے تھے، اور ان کے خاندان اپنے گہرے تقوی، علمی اور اسلامی علم اور روحانیت میں شراکت کے لیے جانے جاتے تھے۔ چھوٹی عمر سے ہی سیدہ نفیسہ کو ان کی غیر معمولی ذہانت، عبادت میں لگن اور سیکھنے کے عزم کے لیے پہچانا جاتا تھا۔ ایک علمی گھرانے میں پرورش پائی، انہیں قرآن پاک، حدیث، فقہ، اسلامی فقہ اور دیگر مذہبی علوم کے خاندان اور اپنے وقت کے ممتاز علماء نے سکھائے۔ ایک پدرانہ معاشرے میں رہنے کے باوجود سیدہ نفیسہ نے مذہبی معاملات کے گہری سمجھ اور اپنے روحانی نظم و ضبط کی وجہ سے علماء، فقہ اور عام لوگوں میں یکساں احترام حاصل کیا۔ انہوں نے گھر سیکھنے اور روحانی اعتکاف کی جگہ بن گیا۔ وہ اپنے متقی طرز زندگی، اکثر روزہ رکھنے اور اپنا زیادہ تر وقت نماز اور عکاسی میں گزارنے کے لیے مشہور تھیں۔ ان کی روحانی موجودگی اور اسکالرشپ نے بہت سے طلباء اور متلاشیوں کو ان کے محفلوں کی طرف راغب کیا۔ سیدہ نفیسہ نے امام جعفر الصادق کے بیٹے اسحاق المتین سے شادی کی، جو اسلامی تاریخ کی ایک اور ممتاز شخصیت اور اس وقت کے بڑے علماء میں سے ایک تھے۔ اس اتحاد نے مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی دو اہم شاخوں کو جوڑا اور ایک مرکزی روحانی اتھارٹی کے طور پر ان کی حیثیت کو مضبوط کیا۔ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں سیدہ نفیسہ جزیرہ نمایاں عرب میں سے مصر چلی گئی۔ یہ ہجرت ان کی زندگی اور اس خطے کی مذہبی تاریخ میں ایک اہم باب کی نشاندہی کرتی ہے۔ وہ 809 عیسوی 193 ہجری میں کیرا پہنچی، اور ان کی موجودگی کو مقامی مسلم کمیونٹی نے تیزی سے قبول کر لیا۔ وہ معجزات، روحانی بصیرت اور شفا بخش قوتوں والی خاتون کے طور پر مشہور ہوئیں۔ ان کی شہرت تیزی سے پھیل گئی اور بہت سے لوگ ان کے پاس نہ صرف مذہبی رہنمائی کے لیے آئے بلکہ شفا پائے اور برکت حاصل کرنے کے لیے بھی آتے تھے۔ مصر میں ان کا گھر مذہبی تعلیم اور روحانی مشاورت کا ایک مشہور مرکز بن گیا تھا۔ ان کے علم سے مستفید ہونے والے قابل ذکر علماء میں امام محمد بن ادریس الشافعی بھی تھے، جو شافعی مکتبہ فقہ کے بانی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ سیدہ نفیسہ کا بہت احترام کرتے تھے اور ان کی محفلوں میں شرکت کرتے تھے۔ کچھ رپورٹس بتاتی ہیں کہ جب وہ اپنی زندگی کے اختتام کے قریب بیمار ہوئے تو انہوں نے اس سے دعاؤں کی درخواست کی اور اس کی روحانی حیثیت پر یقین کیا۔ مصری اسلامی فکر اور روحانیت پر سیدہ نفیسہ کا اثر ابھی تک گہرا ہے اور انہیں اسلامی تاریخ کی سب سے اہم خواتین سنتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ سیدہ نفیسہ کا انتقال 824 عیسوی 208 ہجری میں قاہرہ مصر میں ہوا۔ ان کی وفات پر مصر کے عوام اور عالم اسلام کے علماء نے سوگ کا اظہار کیا۔ ابتدائی طور پر ان کے شوہر اسحاق المتین نے ان کی لاش کو تدفین کے لیے مدینہ واپس کرنے کی خواہش ظاہر کی، تاہم قاہرہ کے لوگوں کی طرف سے بے پناہ محبت اور التجاؤں کے عوامی اظہار کی وجہ سے بالآخر انہوں نے اسے مصر میں دفن کرنے کی اجازت دے دی، جہاں اس نے اپنی زندگی آخری سال گزارے اور بہت زیادہ روحانی پیروی حاصل کی۔ ان کا مزار قاہرہ کے الخلیفہ ضلع میں ایک ایسی جگہ پر قائم کیا گیا ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے زیارت اور مذہبی تعظیم کا ایک اہم مقام بن گیا ہے۔ سیدہ نفیسہ کا روضہ مبارک پر اصل مزار
मामूली था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसे मुख्तलिफ मुस्लिम हुक्मरानों और अकीदतमंदों ने दोबारा तामीर किया और मजीन किया। इब्तदाई तजीन और आरائش में से एक फातमी दौर में की गई थी एक शिया खानदान जिसने मिस्र पर हुकूमत की और अहले बैत की तजीम को फरोग दिया। बाद में अयूबी ममलूक हुक्मरानों ने, अगरचे सुन्नी थे, तब भी इनकी हुर्मत और वसी मकबूलियत को तस्लीम करते हुए इनकी देखभाल और खूबसूरती की हमायत की। उस्मानियों ने इस रवायत को जारी रखा और मज़ार को सदियों तक बढ़ाया और बरकरार रखा गया। मौजूदा ढांचा, जिसमें खूबसूरती से सजा हुआ गुंबद, खताती और संगे मरमर का पेचीदा काम शामिल है, रूहानी सुकून और अकीदत का मकाम है। ये मिस्र में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मज़ारात में से एक है। आज सईदा नफीसा का मज़ार न सिर्फ तारीखी और रूहानी अहमियत का हामिल है, बल्कि इस्लामी विरसे में एक अहम संग मील भी है। हजारों ज़ायरीन मिस्र और पूरी मुस्लिम दुनिया से इनके मकबरे पर तज़ियत करने, बरकत हासिल करने और इनकी पैदार रूहानी मेरास से जुड़ने के लिए आते रहते हैं। इनकी जिंदगी इस्लामी स्कॉलरशिप और वली अहद में वो ख़वातीन की किरदार की ताकतवर याद दहानी के तौर पर काम करती हैं और इनकी शराकतें मुसलमानों को इल्म, अकीदत और रूहानी पाकीज़गी के असूल में तहरीक देती हैं। सईदा नफीसा की मेरास इनके गहरे असरात की गवाही है, जो एक साला और बादशाह खातून मोमिनीन की नस्लों पर पड़ सकती है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाज़त चाहते हैं। कल तक के लिए, कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान पाक और हदीस नबवी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह।